نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فی القرآن المجید وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ، جس کے کرم اور فضل کے ساتھ آج جمعۃ المبارک کی ان ببرکت ساعتوں کے اندر ہم اللہ رب العزت کے گھر حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نہایت ہی قابل احترام زینت القرہ، نجم القرہ، میری مراد محترم المقام عزت مآب قاری عدنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے غلامان مصطفیٰ، یہ اللہ کی توفیق ہے اور خاص اللہ کا کرم ہے کہ جس کی عنایت اور کرم کے ساتھ ہم سب اس کے گھر میں حاضر ہیں، اور جو اس کے گھر میں آ جائے تو رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے گھر میں آنے والے خالی واپس جائیں۔ یہ ایک سیدھی اور سادہ سی بات ہے۔ آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، اگر میں اس کی تمہید کو ہی طول دے دوں گا تو پھر اس موضوع کی جو کچھ ضروری گزارشات ہیں وہ رہ جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور امید کرتا ہوں چونکہ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ جو وقت اس وقت گزر رہا ہے، اس میں انسان کا جسم بھی تر و تازہ ہوتا ہے اور دماغ بھی تر و تازہ ہوتا ہے، اور جب جسم اور دماغ تر و تازہ ہوتا ہے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں، چونکہ آپ بخوبی میرے ذوق سے واقف ہیں، بات انشاءاللہ ہم پوری ناپ تول کر اتھینٹک کریں گے۔ موضوع کا آپ سب کو پتہ ہے، ہماری تو اذان ہو چکی ہے نا۔ قرآن اور ولادت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ کسی کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک اذان سننا اور اس کا جواب دینا واجب ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنی گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری اذانیں ہو رہی ہیں۔ اللہ جاری رکھیں۔
درود پاک پڑھیں، صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا وعلی آلک و اصحابک۔ تو دوستان محترم، بات ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے اور سورہ مریم کے مبارک الفاظ میرے سامنے ہیں، اور یہ آیت نمبر 16 سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ کون سی آیت نمبر ہے؟ اور میں نے جہاں قرآن پاک کو میں پڑھتا چلا گیا تو یہ موضوع تقریباً 16 نمبر آیتوں سے شروع ہو کر جاتا ہے تقریباً آیت نمبر 45 تک۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں کچھ بنیادی باتیں جو ہمارے موضوع کے آج ریلیونٹ ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو جائیں، اور باقی گفتگو کو انشاءاللہ پھر کبھی مستقبل کے لیے چھوڑ دیں گے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بات قرآن میں کرنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، توجہ ہے دوستوں کی، بات کرنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی، ان کے پیدائش کی، مگر قرآن پاک نے جو اسلوب اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، جو مقصود ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ زمانے کو بتایا جائے، یا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سینے پر قرآن اتار کر اپنے محبوب کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے احوال بتانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد کیسے ہوا، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے بات کو شروع حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کیا، بلکہ آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا ہے۔ آپ کی ذرا محبت بھری آواز میرے کانوں میں آتی رہنی چاہیے۔ آغاز فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اے پیارے حبیب، آپ کتاب میں بی بی مریم کا ذکر کیجئے، حضرت عیسیٰ کی ماں کا ذکر کیجئے۔ باری تعالیٰ ذکر تو عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہے، بی بی مریم کا ذکر ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی تو تمہیں بتانا ہے، وہ تمہاری ماں نہیں، پیغمبر کی ماں ہے، وہ نبی کی ماں ہے، وہ میرے پیارے کی ماں ہے، وہ کوئی عام نہیں ہے۔ میں نے اس کا ذکر بھی اس لیے قرآن میں کر دیا تاکہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے جیسے پیغمبر عظیم ہوتا ہے ویسے اس کی ماں بھی عظیم ہوتی ہے۔ جس طرح پیغمبر بے مثال ہوتا ہے، جس طرح نبی بے مثال ہوتا ہے، ویسے اس کی ماں بھی بے مثال ہوتی ہے۔ اور اگر آپ توجہ کریں تو میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، نہیں نوجوان ذرا ابھی آواز نہیں آئی مجھے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج صرف قرآن کی سیر کروانے آیا ہوں میں آپ کو، اور میرا موضوع اور میرا مقدمہ اور میری تمہید اتنی سی ہے، یہ قرآن پاک ہے میرے ہاتھ کے اندر، 2 لائنیں سنیں اور آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائیں گا۔ میرا دعویٰ ہے اور عقیدہ اہل سنت رکھنے والوں کا یہ دعویٰ ہے، یہ جو قرآن ہے الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ الحمد سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کا ہر پارہ، پارے کا ہر رکوع، رکوع کی ہر سطر، سطر کی ہر آیت، آیت کا ہر جملہ، جملے کا ہر لفظ، لفظ کا ہر حرف، اور حرف کا ہر نقطہ، اور اس کے نقطے کی باریکی کے اندر اگر جاؤ گے وہ باریکی بھی آمینہ کے لال کی شان بیان کر رہی ہے۔ ہم ہاتھ اٹھا کے لگائیں نا ذرا، تھوڑا سا جاگتے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔
دوستان محترم، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے سارا شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتارا ہے۔ اب کہیں ہمیں بات سمجھ میں آ جائے تو یہ اس کی توفیق ہے، اور اگر کہیں ہمیں سمجھ نہ آئے تو یہ ہمارا نقص ہے، مگر اللہ نے اتارا یار کی شان میں ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب شان میں محبوب کی اتارا ہے تو ذکر حضرت عیسیٰ کیوں کرتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ پھر قرآن قاری صاحب ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کر رہا ہے؟ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے میں ذکر کبھی موسیٰ علیہ السلام کا کروں گا، ذکر کبھی میں فرعون کی بیوی کا کروں گا، ذکر کبھی بی بی مریم کا کروں گا، ذکر سب کا ہوگا، نتیجہ سب کا ایک نکلے گا، کوئی مثل نہیں ڈھولنا۔ ذکر سب کا ہوگا مگر نتیجہ فقط یہ ہوگا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدہ ویے تھے سایہ نہ ہوندا، نہ او عرش کرسی نہ او چند تارے، شب و روز اینا ہوندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا نہ پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اے ناتخانی، ثنا خان نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تا کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہدہ وی ایتھے سایہ نہ ہوندا، کسے شہدہ وی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ فرمایا پیارے ذکر ساروں کے ہوں گے مگر نتیجہ ایک ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آغاز کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کا، تو آغاز اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے۔ آپ شاید میرے مقدمے کو سمجھ نہیں پائے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ مریم کون ہے؟ یہ حضرت مریم کون ہے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ جتنے بھی افراد نوجوان بچے بزرگ جوان بیٹھے ہیں، یہ ہاتھوں کو بلند کر کے اس جملے کو ذرا دل کی تختی پر آپ نے لکھ کر اور آپ کی سانسیں سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ارے مریم اس ہستی کا نام ہے جس کی گود کے اندر حضرت عیسیٰ آتے ہیں، اور آمینہ اس ہستی کا نام ہے جس کی گود میں محمد مصطفیٰ آتے ہیں۔ فرمایا پیارے جب میں کروں گا حضرت عیسیٰ کی ماں کا ذکر تو زمانے کو سمجھ آ جائے گی، اگر وہ عیسیٰ کی ماں ہو کر اتنی عظیم ہے تو مصطفیٰ کی ماں کتنی عظیم ہو۔ تو اللہ نے آغاز کیا فرمایا؟ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تو دوستان محترم یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، دیکھو قرآن کرنا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات، قرآن کرنا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا، جو اپنی سنت بنا دی، کہا پیارے پیغمبر کے میلاد کے اوپر، یار جملہ سننا یار، پیغمبر کے میلاد کے اوپر جب تک ماں کا ذکر نہ ہو میلاد پورا ہی نہیں ہوتا۔ جب تک پیغمبر کے میلاد پر ماں کا ذکر ہو میلاد پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں اپنا طریقہ یہ بتا رہا ہے، پیغمبر کے میلاد کے اوپر میں ذکر اجداد کا کرتا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی فقط بات ہو تو حضرت عیسیٰ کا فقط میلاد نہیں قرآن بیان کرتا، بلکہ ذکر اجداد بھی کرتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو تھوڑا ذرا ہسٹری کے اندر لے کر جاؤں اور تھوڑی سی آپ کو دلائل کی طرف لے کر جاؤں، یہ
طریقہ خدا کا بھی ہے اور یہی طریقہ میرے مصطفیٰ کا بھی ہے۔ حضور نے بھی جب اپنی پیدائش کا ذکر کیا اور اپنے میلاد کا ذکر کیا تو حضور نے بھی بات اپنے سے شروع نہیں کی۔ جانتے ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، او لوگو میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ آواز کم آئی ہے یار۔ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ یہ میرے آقا اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں اور اپنے میلاد کے اندر اپنے اجداد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے اب جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، آغاز میں نے کیا ہے، جاری قیامت تک کر دیتے ہیں کہ جب بھی انبیاء کا ذکر ہوگا تو فقط انبیاء کا ذکر نہیں ہوگا، ان کے اجداد کی بات بھی ہوگی، ان کی اولاد کی بات بھی ہوگی۔ آپ شاید بات کی باریکی کو سمجھ نہیں پائے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی بات آئی تو تو نے وذکر فی الکتاب مریم، ذکر مریم کیا اور اجداد کا ذکر شامل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں۔ تو باری تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ کی بات ہو تو فقط اجداد کا ذکر ہے، تو باری تعالیٰ تو جب تیرے محبوب کی پیدائش کی بات ہو تو تب تیرا کیا طریقہ ہے؟ پتہ نہیں آپ ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں۔ سنو لوگو، اللہ نے فرمایا جب میں ذکر عیسیٰ کروں گا تو میں حضرت عیسیٰ کے اجداد کی بات کروں گا، لیکن جب میں مصطفیٰ کے میلاد کی بات کروں گا رب فقط ذکر نہیں کرے گا، قسم اٹھائے گا ووالد وما ولد، میں مصطفیٰ کے اجداد کی بات بھی کروں گا، مصطفیٰ کی اولاد کی بات بھی کروں گا۔ یہ کچھ نوجوان چہرے میں دیکھ رہا ہوں، وہ پتہ نہیں شاید کسی سوچ میں گم ہیں۔ سوچتے خطاب کے بعد رہنا، ابھی میرے ساتھ سفر کرو ذرا محبت کی دنیا میں، سوچتے بعد میں رہنا۔ اب ایک جملہ بولوں، یہ قبلہ قرآن ہے یا نہیں؟ ووالد وما ولد سورت بلد ہے یا نہیں؟ 30واں پارہ ہے یا نہیں؟ ضمانت کاری صاحب دینے کو تیار ہے، کوئی بندہ دیکھنا چاہے قرآن میرے سامنے نکال کر دکھانے کو تیار ہوں۔ جب ذکر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تو فقط اجداد کا ذکر ملتا ہے، محبوب کی باری آئی تو اجداد کو بھی رکھا، اولاد کو بھی رکھا۔ اب یہ سلنا والی اور سرگودا اور نشتر آباد کے غیور و اشاعت مجھ سے سوال کریں فرحان بھائی اجداد کون ہوتے ہیں، اولاد کون ہوتی ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ یار۔ یہ اجداد قبلہ لمبے چوڑے فلسفہ ہی کوئی نہیں، پڑھا لکھا لوگ، ویل ایجوکیٹڈ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ راتوں کی محنت 2 جملوں میں سارا فلسفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر دل پر چوٹ لگے تو پھر آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ آپ سوال کریں فرحان بھائی اجداد کون ہوتے ہیں، اولاد کون ہوتی ہے؟ حضور کے اجداد کون ہیں، حضور کی اولاد کون ہے؟ اور دوستان محترم سنیے ذرا، جن ہستیوں کے اندر میرے نبی کا نور سفر کرتا رہا، نا آواز بہت کم آئی ہے، آواز کم ہے یار۔ جن ہستیوں کے اندر آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، جن ہستیوں کے اندر میرے آقا کا نور سفر کرتا رہا، جن ہستیوں کے اندر میرے آقا کا نور چلتا رہا، انہیں اجداد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جن کے اندر محمد کا خون چلتا رہا انہیں اولاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جن میں نور چلا ہے، جن میں نور چلا ہے وہ اجداد بنتے ہیں، جن میں خون چلا ہے وہ اولاد بنتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے ذکر تو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، مگر ماں کو تو نہیں نہ بھول سکتے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو آغاز کیا وذکر فی الکتاب مریم، اور قربان جاؤں
میں تفصیلات سے تھوڑا سا پرہیز کروں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ بات یہاں سے شروع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے اوپر وہ کیفیت تھی تو انہوں نے گھر کا مشرقی حصہ اختیار کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے اگلی کیفیت بھی بیان کرتا ہے، اور یہ کیفیت ایسی ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا اور آپ کا سینہ ٹھر جائے گا۔ یہ جامع مسجد منہاج القرآن، یہ اسلامک سینٹر، اس کے در و دیوار گواہ ہو جائیں گے کہ کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنانے آیا تھا مگر وہ تو ہمارا عقیدہ ہی حل کر گیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اب قرآن کہتا ہے ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ ان کا شوہر نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل تو نوریوں کا سردار ہے نا؟ نہیں سمجھ رہے، نہیں توجہ ذرا جاگیے۔ اے جبریل تو نوریوں کا سردار ہے نا، تو نوریوں کا امام ہے۔ جبریل تو ہے نوریوں کا امام، مگر آج تو نے جانا ہے بی بی مریم کے پاس۔ اس طرح کر تو نورانی لباس اتار، بشریت کا لباس پہن۔ جاگیے ذرا، پڑھا لکھا طبقہ، نورانیت کا لباس اتار اور بشریت کا لباس پہن لے۔ میں نے کہا لوگو اچھا اس کا مطلب ہے جبریل ایک ہی وقت میں نور بھی بشر بھی؟ ہائے 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 ہائے۔ میں نے کہا قرآن کہتا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ وہ حضرت عیسیٰ کی امی جان کے پاس بشر بن کے آیا۔ میں نے کہا جبریل تیری اتنی شان کہ تو ایک ہی وقت میں بشر بھی نور بھی؟ جبریل نے کہا ہاں یہ میری شان ہے۔ تو جبریل تو ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ جبریل نے کہا فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ میں جبریل ہو کر اگر ایک ہی وقت میں بشر بھی ہوں، ایک ہی وقت میں نور بھی ہوں، تو میں شب معراج جس مصطفیٰ کی تلیوں کو چومتا ہوں ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ میں جبریل جن کے تلووں کو چوموں، میں جبریل جن کے قدموں کو بوسہ دوں، تو ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی شان بشریت کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہاں پر ایک آپ کے سامنے بات کروں، جبریل ہے دربان مصطفیٰ، جبریل ہے دربان، جبریل ہے دربان، جبریل ہے دربان۔ میں ایک ہلکا سا جملہ کہہ جاؤں گا، آواز میں آپ کی سننا چاہوں گا۔ جبریل ہے دربان، جبریل ہے دربان، آمینہ کا لال ہے سلطان۔ ہائے 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 ہائے، اللہ سلامت رکھے تمہیں۔ جبریل ہے دربان، آمینہ کا لال ہے سلطان۔ او اگر دربان کا یہ مقام ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سلطان کی شان کا عالم کیا ہو؟ اب اگلی بات سنیے، تو جبریل علیہ السلام آگے بشر بن کے اب بی بی مریم کو کہنے لگے کہ اب میں اس میں نا آیتیں چھوڑ کر اپنے موضوع کو ساتھ آگے لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اور ہمارا موضوع مکمل ہو جائے۔ اب انہوں نے آ کر کہا کہ بی بی مریم سے میں ہوں اللہ کا قاصد، لی اہب لکی غلامن زکیہ۔ یہ جملہ سن کے نہ آپ تڑپیے گا، میں کہتا ہوں تو میں نے پھر خطابت کیا سیکھی ہے اور کیا سینوں میں چراغ روشن کرنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جبریل نے آ کر بی بی مریم سے کہا، یہ جبریل ہے، کوئی مولوی نہیں کہ فتویٰ لگائے اعتراض کرے، یہ تو رب کی رحمتوں میں رہنے والا، رب کی قربتوں کے سائے میں رہنے والا کہتا ہے لی اہب لکی غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے بیٹا عطا کروں۔ نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے، نہیں
قاری صاحب یہ مسجد والے لوگ نہیں پہنچ پائے، میں کیا کہہ گیا؟ جبریل کہتے ہیں میں آیا ہوں عطا کرنے، ہائے 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 ہائے، میں آیا ہوں عطا کرنے، میں عطا کروں گا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بچہ، پتر، بیٹا۔ میں دعا کرتا ہوں جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو پیغمبر کے میلاد کا صدقہ اولاد کی نعمت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ مگر یہاں تو بابا معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ یہ قرآن کتنا دلچسپ پیغام، جبریل نے کہا تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک لڑکا، تاکہ میں عطا کروں، میں دوں پاکیزہ لڑکا، میں دوں۔ میں نے کہا جبریل دیتا ہے لڑکا؟ ہوئے 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 ہوئے۔ ہم نے کہا یا علی مشکل کشا، تو لوگوں نے کہا علی کب سے دینے لگے؟ ہم نے کہا یا نبی انظر، یا رسول اللہ انظر حالنا، رسول پاک نظر کرم فرمائیے۔ لوگ کہنے لگے رسول تو دیتے کچھ نہیں، رسول تو کر کچھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا تیرا ایک طرف ہے تیرا عقیدہ کہ رسول کر کچھ نہیں سکتے، دوسری طرف ہے یہ قدم چومنے والا۔ دوسری طرف ہے یہ دربان قدم چومنے والا، یہ تو کہتا ہے میں دوں گا، میں عطا کروں گا۔ میں نتیجہ نکالوں اگر آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ اٹھیں گے تو میں اگلی بات کر سکوں گا دوستانے۔ اب ذرا بات سنیے اور دل کی تختی پر لکھ لیے، عقیدہ بھی سن لو۔ یہ جو جبریل علیہ السلام نے بات کی نا کہ میں دوں، قبلہ یہ نسبت مجاز ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقی ہر چیز کو عطا کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر چیز عطا اللہ کرتا ہے، مگر اس کا طریقہ یہ ہے عطا تو وہی کرتا ہے مگر وہ درمیان میں کسی کو وسیلہ بنا لیتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ آپ میری بات کو قبلہ دل کی تختی پر، ابھی تو میں نے یہ صرف دوسرے لفظ کی تشریح کر رہا ہوں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ موتی آپ کے دامن میں دے سکوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا، ڈاکٹر اس کو لکھ دیتا ہے دوائی، یا ڈاکٹر اس کو لگا دیتا ہے انجیکشن جو اس کی حالت کو دیکھ کر، تو مریض ٹھیک ہو کر کہتا ہے مجھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ملی ہے۔ میں نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے۔ میں نے کہا شفا تو اب شرک نہیں ہوا؟ اب کیوں نہیں شرک ہوا؟ کہا نہیں جی آپ سمجھے نہیں ہیں، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے مگر اللہ نے اس ڈاکٹر کو وسیلہ بنا لیا ہے۔ اللہ نے اس ڈاکٹر کو وسیلہ بنا لیا شفا، تو جس کے وسیلے سے شفا مل گئی تو اگر نسبت اس کی طرف ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ مجاز کی طرف نسبت ہے، حقیقی عطا کرنے والا وہ ہے۔ ارے آواز ایسی آئے سبحان اللہ کی کہ پتہ چل جائے، ارے اگر جبریل بیٹا عطا کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کی عطاؤں کا حال کیا ہوگا؟ حضور کی عطاؤں کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر قربان جائیں، اب وہ بیٹا کوئی عام نہیں تھا، اب قرآن کہتا ہے ہوا یہ، جب انہوں نے آ کر کہا نا بی بی مریم سے، تو آپ نے کہا کہ عجب بات کرتے ہو، میری تو طہارت کا یہ حال ہے کہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں آج تک، تم بیٹے کی بات کرتے ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اب جبریل علیہ السلام نے جو جملہ کہا میں آیا ہوں تیرے رب کی طرف سے۔ ہر بندہ اپنا درد دل میرے ساتھ ملائے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ میں یہ تو ممکن نہیں کیونکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، تو کہا میں تو آیا ہوں تیرے رب کی طرف سے، یہ جو کہہ رہا ہوں یہ کرنا میرے لیے آسان ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جو میں نے کال کیا ہے کہ تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں، یہ میرے لیے آسان ہے۔
ارے اگر جبریل کے پاس اتنا اختیار ہے تو پھر اختیار مصطفیٰ کیا ہوگا؟ لیکن خیر، میں بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں دوستان محترم۔ اب ہوتا یہ ہے، جبریل علیہ السلام ان کے اندر جب وہ روح پھونکتے ہیں تو مریم علیہ السلام کو بیٹے کی امید لگ جاتی ہے۔ میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں۔ جب ان کو امید لگ جاتی ہے نا تو قرآن اس مقام کے اوپر ایک بات کرتا ہے، اور یہاں پر قبلہ دوستان محترم دیکھو، میں اتنا سفر کر کے آپ کے پاس پیغام محبت لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات بتا سکوں، اس میں کوئی شک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے لوگوں، مگر دیکھیے اللہ ذکر تو عیسیٰ علیہ السلام کا فرما رہا ہے مگر شان مصطفیٰ کی سامنے آ رہی ہے۔ میں قبلہ آگے جو اپنی ایک ریسرچ آپ کے سامنے بیان کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سلنا والی کے لوگ اس باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو وہ امید کا معاملہ ہو گیا تو اس امید کے معاملے کے اندر عورت کے اوپر مشقت آتی ہے، عورت کے اوپر بولے نا مشقت آتی ہے۔ اب جب مشقت آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم گھبرا نہیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہائے ہائے آپ سمجھے نہیں، اور لنگر کی بات ہونے لگی ہے، ذرا لنگر کی بات ہونے لگی ہے۔